پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء کرام پر یہ امتیازی وصف حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اور بشارت تمام انبیاء کرام اور رسول دیتے رہے۔ لگ بھگ تمام آسمانی صحیفوں اور کتابوں میں آپ کی آمد کی اطلاعات اور اشارے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مراد دعائے ابراہیم تو ہے ہی، اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حضرت یونس ہوں یا دیگر پیغمبران اعظام، آپ سے ایک آخری پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ان امتوں کو ملتی رہی۔ ہم سب اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک معجزہ رسول شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں حضرت دانیال علیہ السلام کے خزانے کے تابوت میں سے کس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصاویر برآمد ہوئیں۔ اس کے علاوہ آپ کے محبوب ساتھیوں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصاویر بھی وہاں پر موجود تھیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت اور آپ کے اللہ کے سچے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ مگر تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی علمی، تاریخی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دین کی اساس اور اس کے اولین مبلغ ہیں۔ انہی لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھا اور ہم تک پہنچایا۔ یہ وہ مبارک جماعت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کے لیے چنا اور ان کے ایمان کو ہمارے لیے ایک نمونہ قرار دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی حضرت رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعلیٰ ترین ثبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے ایسے عظیم الشان لوگ تیار ہوئے جنہوں نے اطراف عالم میں خدا کے دین کو غالب کر دیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مقدس ہستیوں کے احوال زندگانی کا مطالعہ کیا جائے، تاکہ دلوں میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جذبات بیدار ہوں۔ اپنی اسی کوشش میں ہم آپ کے ساتھ کتاب حیات الصحابہ کے صفحہ نمبر 560 سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو حضرت دانیال علیہ السلام کے خزانے کے بارے میں ہے۔ دوستو، یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں منڈی میں ان کی لڑائی ایک شامی تاجر سے ہو گئی، جس پر آپ نے طیش کے عالم میں اسے ایک مکہ جڑ دیا، جو اس کے لیے مہلک ثابت ہوا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ منڈی میں ہاہاکار مچ گئی اور سب لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑے۔ اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑیل جوان، عربی بدو اور تندرستی کے عالم میں تھے، چنانچہ وہ اتنا تیز بھاگے کہ ان شامیوں کی پہنچ سے دور ہو گئے۔ مگر ان شہریوں نے پھر بھی آپ کا پیچھا کرنا نہ چھوڑا اور آپ شام کی گلیوں میں بھاگتے رہے، یہاں تک کہ ایک گرجے کے دروازے پر ایک پادری نے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور آپ کی شکل صورت دیکھ کر آپ کو اشارے سے اندر آنے کا کہا۔ وہ پادری آپ کو پناہ دینے کے بعد دوبارہ گرجے کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ شہری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے اس گرجے تک پہنچے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے کوئی عربی بدو تو نہیں دیکھا۔ اس پادری نے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے اس پادری کو بتایا کہ یا حضرت، وہ عربی بدو ہمارے ایک شہری کو قتل کر کے فرار ہو چکا ہے۔ اس پادری نے کہا کہ یہاں پر میں نے کسی عربی بدو کو نہیں دیکھا، جا کر کہیں اور تلاش کرو۔ اب چونکہ وہ پادری ان کے دین کی ایک بزرگ شخصیت تھی، چنانچہ اس کے کہے کو سچ مان کر وہ شہری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے کہیں اور نکل کھڑے ہوئے۔ ان شہریوں کو چکمہ دے کر وہ پادری گرجے کے اندر تشریف لایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ کون ہو۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں ایک عربی ہوں۔ اس پادری نے دوبارہ سوال کیا کہ کہاں سے آئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کا جواب دیا کہ میں مکہ سے ہوں۔ مکہ کا نام سن کر اس پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے شہر میں کسی شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ حضرت عمر نے نفی میں جواب دیا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ وقت ہے جب ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انکار پر اس پادری نے کہا کہ تمہارے شہر مکہ میں ایک شخص نبی آنے والا ہے اور تمہارے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہے، اور میرے اس شہر کی فتح تمہارے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے۔ آج مجھے تحریر کر کے دو
کہ جب تمہاری فوجیں میرے شہر میں داخل ہوں گی تو میرے اس گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پادری کو مخاطب کر کے کہا کہ میری جان پر بنی ہے، تم میری غربت کا مذاق اڑاتے ہو اور مجھے بادشاہی سناتے ہو۔ لیکن وہ پادری اپنی بات پر قائم رہا اور اس کے اسرار پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے تو انہوں نے اسے ایک کاغذ پر لکھ کر امان دے دی کہ جب عمر کی فوجیں اس شہر میں داخل ہوں گی تو وہ اس گرجے کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ دوستو، پھر زمین و آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھیں اور خلیفہ وقت کا فرمان پہنچ رہا تھا کہ فلاں گرجے کے فلاں راہب کو کچھ نہیں کہنا، میں اسے عرصہ پہلے امان دے چکا ہوں۔ خواتین حضرات، قیصر شام کا بادشاہ تھا۔ حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسلام کی دعوت دی جائے۔ حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی قیصر کے دربار میں پہنچے تو قیصر نے انہیں اپنے محل میں طلب کیا اور ان کے سامنے ایک بڑا صندوق کھولا۔ اس بادشاہ نے اس تابوت نما صندوق میں سے 3 تصویریں نکالی۔ اس نے حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ پہچانتے ہو کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ حضرت حشام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ یہ تو میرے پیارے آقا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے۔ اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے 2 شبیہیں ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضرت حشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت حشام نے اس سے دریافت کیا کہ یہ تم تک کیسے پہنچی؟ تو شام کے بادشاہ قیصر نے انہیں بتایا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے خزانے سے برآمد ہوئی ہیں، جس میں حضرت آدم سے لے کر دیگر انبیاء کی تصاویر موجود تھیں اور آخری خانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 2 مقرب ساتھیوں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصاویر تھی۔ اس نے دوبارہ حضرت حشام سے دریافت کیا کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ انہی کی تصاویر ہیں؟ تو حضرت حشام نے جواب دیا، ہاں یہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر ہے جو اللہ کے سچے پیغمبر اور رسول ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ اے کاش میرے دل میں میرے ملک کی محبت نہ ہوتی تو میں سر کے بل چلا جاتا اور کلمہ پڑھ لیتا، لیکن ایسا کرنے سے میری سلطنت، میری بادشاہت، میرا ملک مجھ سے چھین لیا جائے گا۔ تو خواتین حضرات، حیات صحابہ نامی کتاب میں سے یہ واقعہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو مولانا طارق جمیل جیسے مستند اور جید عالم اور مبلغ بھی لوگوں تک پہنچا چکے ہیں۔ اس واقعے سے خبر پڑتی ہے کہ کس طرح ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی معراج کے لیے ازل سے منتخب کیا ہوا تھا اور ہر نبی اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر اور بشارت دیتا رہتا تھا۔ خواتین حضرات، علماء کرام کے مطابق یہ تبرکات، حضرت موسیٰ کا عصا اور دیگر انبیاء سے منسوب چیزیں آج بھی تابوت سلیمانی میں کہیں موجود ہیں اور یہودی اسی لیے آج بھی بیت المقدس کی کھدائی کر کے تابوت سلیمانی کی تلاش کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انبیاء کے ان تبرکات کو اپنی تحویل میں لے کر دنیا پر اپنی حکمرانی قائم کر سکے۔ بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ واقعہ، یہ روایت اور یہ قصہ تھوڑا ضعیف ہے، لیکن ہماری ویڈیو کا مقصد اس واقعے کو مستند یا ضعیف قرار دینا نہیں بلکہ اپنے پیارے آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا تھی کہ کس طرح آپ کی آمد کی خبر لگ بھگ تمام انبیاء کرام اپنی امت کو دیتے رہے اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے اور اللہ کے آخری رسول ہونے کی دلیل ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ سب کو ہم سب کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اظہار پسندیدگی کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے فقط اتنی دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو زندہ رکھے۔ جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں تو ہماری زندگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگیوں سے سیکھنے اور ان کو فالو کرنے ہی میں گزرے، اور جب ہماری زندگی کا اختتام ہو تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی آواز ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ ہی اپنی ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے۔ بہت جلد کسی نئے موضوع پر گفتگو کے لیے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔